بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جو ایک عورت کے خط پر پاکستان تشریف لے کے آئے، سندھ کو فتح کیا اور ملتان تک اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ جی ہاں، بالکل 18 جولائی 715 یہ یوم وفات ہیں محمد بن قاسم۔ اب ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن یوسف تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا تھا۔ محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلے مسلمان نے سرزمین ہند پر اپنا قدم رکھا تھا، اور یہ پہلے فرد محمد بن قاسم ہی تھے۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 کو طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدا تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن سے ہی محمد بن قاسم مستقبل کا ذہن اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ 708 میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد المالک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 1711 عیسوی میں شروع ہوا اور 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات میں پوری نہ ہونے دی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کی سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ بن عبد المالک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا۔
کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان عبد المالک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا، یعنی غصے کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی قبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 17 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد 18 جولائی 715 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرت و حسن و تدبر، اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سپہ سالار سندھ کی مہم پر سپہ سالاری کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہوگی۔ سندھ کی عوام ان سے بے حد درجہ محبت کرتی ہے، لیکن حالات اور واقعات دونوں کو یہی منظور تھا۔ کسی بادشاہ کی، کسی خلیفہ کی عداوت آپ کی اس جانشین، اس ستارہ امتیاز کو لے ڈوبے۔ اسی طرح سن 715 18 جولائی کو محمد بن قاسم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔